دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں تو ان کو کس کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، مردوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ؟ خواجہ سرا بالکل عورت جیسے ہی لگتے ہیں تو ان کو دیکھ کے پھر انسان سمجھتا ہے کہ یہ عورت ہے، تو کیا وہ ان کو عورتوں کی مسجد میں بھیج دینا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سمیرہ ہیں، یہ جاننا چاہ رہی ہیں جو ہمارے ہاں ہجڑے جن کو کہتے ہیں خواجہ سراں بر صغیر میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور ان کی نماز کیسے وہ پڑھیں، عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ؟ سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہجڑوں کی دراصل دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، یا خواجہ سرا کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو وہ جو کہ جن کی شخصیت ظاہر ہو چکی ہے کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہے۔ اگر وہ مرد ہیں اور ان کی وضاقتہ مردانگی ہے اور وہ لباس بھی مردانہ پہنتے ہیں تو پھر وہ مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور اگر وہ کوئی عورت ہے جس کی وضاقتہ عورتوں کی جیسی ہے اور اس کو یہ اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ عورت کا اس کو علم ہو گیا ہے کہ وہ عورت ہے، تو پھر وہ عورتوں کی جگہ نماز پڑھے گی۔ لیکن وہ لوگ جو کہ ہجڑے ہیں، جنہیں آپ یہ کہہ دیں کہ وہ خواجہ سرا ہیں اور انہیں نہ وہ مرد ہیں اور نہ وہ عورتیں ہیں، بلکہ مرد ہوتے ہیں بعض مرتبہ اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ خواتین کا لباس پہنتی ہیں، خواتین کی طرح سے اٹھنا بیٹھنا ان کا ہے، تو شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہیں پھر مسجد میں نماز پڑھنا ان کے اوپر واجب نہیں ہے، اور اگر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں تو ان کی نماز صحیح ہے، قابل قبول ہے۔ البتہ اگر وہ صف میں مردوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے، ان کی صف مردوں کے پیچھے اور عورتوں کے سامنے ہونی چاہیے، یہ جو خواجہ سرا ہیں۔ تو میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ وہ ہجڑے یا وہ خواجہ سرا جو کہ جن کا سیکس ظاہر ہے کہ وہ یا تو مرد ہے یا عورت ہے، اگر مرد کی وضاقتہ ہے اور مرد کی طریقے سے زندگی گزارتا ہے وہ شخص تو وہ مرد کہلائے گا، اور پھر وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا مردوں کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ عورت ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں تو عورت ہوں، تو پھر اور وہ لباس بھی اس کی وضاقتہ بھی عورتوں جیسی ہے تو وہ عورتوں کی طرح سے نماز خواتین کے مصلی میں پڑھے گی، مسجد میں پڑھے گی الگ بالکل۔ البتہ جو بین ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، بلکہ اس کی شکل و صورت بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ جو مخنثہ جس کو بولتے ہیں ہجڑے یا خواجہ سرا، تو ایسی صورت میں انہیں بیچ میں کھڑا کرنا چاہیے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ کہتے ہیں کہ پھر عورتوں اور مردوں کے درمیان ان کی صف بننی چاہیے اگر وہ مسجد میں نماز پڑھیں۔ اور پاکستان میں تو ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے، ہجڑوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے تعمیر کی ہے، جو کہ شک اور شبہ میں مبتلا کر رہی ہے لوگوں کو کہ پاکستان میں عورتوں نے بھی امامت کرنی شروع کر دی ہے۔ کئی لوگ مجھے بھیجتے ہیں وہ ویڈیو، تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی یہ خواجہ سرا ہیں اور انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے کام بھی خواجہ سرا کرتے ہیں، انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو پیدا کیا ہے اور وہ کھاتے پیتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ بلکہ میرے ساتھ ایک رابطے میں تھے تو وہ ہمارے چینل کو بہت پسند کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے، اور توبہ بھی تبلیغی جماعت میں پہلے جایا کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے میری ویڈیو دیکھ کر توبہ کر لی۔ تو میرے خیال سے سمیرہ بات کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔